اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں مکہ المکرمہ کے فضائل کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے اور حج بیت اللہ کی فرضیت کے حوالے سے بھی ارشاد ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کی ذات سچی ہے اور مومنوں تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، آپ کے مذہب کی، آپ کی ملت کی، آپ کے طریقے کی، آپ کی سنت کی، کوئی بھی مانو کر لیں، بات ایک ہی ہے۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی بات یا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ملت کی اتباع کرو، حنیفہ، وہ ملت وہ حنیف ہے، یا ابراہیم خلیل اللہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یا ابراہیم خلیل اللہ حنیف ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، فرق کرنے والے۔ یہ بڑا بنیادی اصول ہے، درست کو درست اور غلط کو غلط کہنا، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت بھی ہے اور آپ کا طریقہ بھی ہے، اور اس کے لیے اسی طرح کا اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور یقین اور دل گردہ بھی چاہیے۔ حق کو حق کہنے کے لیے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اتنا ہی دل گردہ چاہیے اور وہی طریقہ چاہیے اور وہی سوچ چاہیے، وگرنہ ایک اکیلا بندہ کلاڑا لے کر کے بتوں کی تہس نہس نہیں کر دی۔ ایک بت وہ تھے جو وہ تراشے یہ تھے مٹی کے، لکڑی کے، مختلف چیزوں کے، اور ایک بت وہ ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، یہ زندہ ہیں اور لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اللہ نے عاقل، بالغ اور آزاد پیدا کیا ہے اور آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، اور وہ ابراہیم خلیل اللہ حنیف تھے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اس کا ایک ترجمہ تو سیدھا سیدھا ہے کہ آپ مشرک نہیں تھے، یہ تو بڑی واضح بات ہے اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین رکھنے والے تھے، توکل کرنے والے تھے، بھروسہ کرنے والے تھے اور اخلاص والے تھے۔ ما کان من المشرکین، ان تمام علائشوں سے آپ مبرہ، منزہ، پاک، صاف سوچ کے حامل فرد تھے۔ کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اور آپ نے دیکھا ہے تنہا مقابلہ کیا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جتوں سے مقابلہ کیا، مشکلات جھیلی ہیں، مصائب یہ سارے آپ کے سامنے ہی ہیں، اور کسی سے آپ نے مدد کا سوال نہیں کیا ہے۔ یہ آپ کے کامل اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور یقین کا جو ہے نا جی، یہی پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اعزاز بخشا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی لوگوں کی زیارت کے لیے، لوگوں کے طواف کے لیے، لوگوں کی آمد کے لیے، یا مرکز کہہ لیں، جو مرکز بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، بڑی برکتوں والا ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے فاؤنڈر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ تعمیر نو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جس طرح آپ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، اس بیس پہ کہ پہلے
جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ سفہستی سے مٹ گئے، چند لوگ رہے، اور آپ پھر ایک غالب طور پہ کہہ دیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ تعمیرات کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، تو گویا کہ پہلے نقوش مٹ چکے تھے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کے الہام اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کو دوبارہ سے اٹھایا ہے۔ لیکن آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پہلے فاؤنڈر اور پہلے مؤسس کعبہ وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور تاریخ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ حضرت مائی حوا کا جو نزول کی جگہ ہے وہ بھی جدہ بتائی جاتی ہے، عرفات میں آپ کا میلاد حضرت آدم اور حضرت مائی حوا کے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، تو یہ تاریخ اس بات کو تائید کرتی ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ برکت والا ہے، اور اس کی برکت اگر آپ اندازہ لگائیں تو آپ کی جو نیکی ہے وہ ایک نیکی ایک ہے یہاں پہ، لیکن وہاں پہ ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ دوسری برکت اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آدمی کو دنیا سے خلاصی اور نجات دے کر کے دین کی طرف راغب کرتا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ تمام جہانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو اب دیکھیں کمزور سے کمزور آدمی بھی چاہے عمرے کی صورت میں یا حج کی صورت میں اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی میں چینج آتا ہے، بالکل پکی بات ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ دین کی طرف راغب ہوتا ہے، نمازوں کی طرف راغب ہوتا ہے، توبہ استغفار کی طرف راغب ہوتا ہے، خدا یادی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مبارکم وہدن للعالمین، یہ برکتوں والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے، یہ اللہ کا گھر۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت واضح نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ ویسے تو اگر آپ حج میں دیکھتے ہیں یا مکہ میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ سعی بین الصفا والمروہ کی بات کرتے ہیں آپ رمی جمرات کی بات کرتے ہیں، آپ نہر کی بات کرتے ہیں، یہ ساری حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ آپ کا وہ اخلاص تھا جس اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اور وہ کس صورت میں، وہ اس صورت میں کہ ان تمام یادوں کو اللہ نے انمٹ نقوش دیے ہیں، نہ مٹنے والے نقوش۔ باقی دیکھیں نا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبران گزرے، تو ان میں سے سب سے زیادہ تذکرہ اگر آپ کو کہیں ملتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن سب سے زیادہ ٹچ جس قصے کو دیتا ہے وہ قصہ موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اور اگر حج میں سب سے زیادہ یادیں وابستہ ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہیں۔ باقی انبیاء کا بھی تذکرہ ہے، کوئی 25-26 انبیاء کے قرآن میں نام آتے ہیں، کچھ کے حدیث میں نام آتے ہیں، لیکن 1,24,000 20,000 میں سے تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اخلاص ہے، اور وہ پھر آپ کو اس صورت میں بھی نظر آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ اللہ رب العالمین نے اس درود پاک کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اور آپ کی آل کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اور یہ جب آپ آل ابراہیم کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی 2 دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود آتا ہے، ایک براہ راست اللہم صلی علی محمد، اور دوسرا آل ابراہیم میں۔ اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ایک دیکھیں نا، نسلوں کو اللہ تعالیٰ کبھی رنگ لگاتا ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسلوں کو اللہ نے رنگ لگایا ہے کہ ادھر سے شاخ چلے یا ادھر سے شاخ چلے۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو نسل ہے وہ حضرت اسماعیل سے چلے یا حضرت اسحاق سے چلے، جدھر بھی دیکھتے ہیں آپ اللہ کے انبیاء دونوں لڑیوں کے اندر آئے ہیں۔ کہیں آپ کو یعقوب علیہ السلام نظر آئیں گے، یوسف علیہ السلام نظر آئیں گے، داؤد، سلیمان، کہیں آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ایک وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات کے اوپر کہ آپ کی نسلوں کے اندر جملہ انبیاء اور تقریباً 4 کتابوں کے حامل انبیاء آپ کی نسلوں سے ہیں، بڑی 4 کتابوں۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی۔ اس کے علاوہ نہر، جس کو آپ قربانی کہتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ برادران اسلام، اگر آپ فقہی مسائل کی بات کریں تو ہر وہ بندہ کہ جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس کم و بیش 80,000 کے اوپر نیچے رقم اس کے پاس موجود ہے، اس کے اوپر قربانی لازم اور واجب ہوگی، اور اگر وہ نہیں دے گا تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ اس کو ہم جو سنت کہتے ہیں، یہ سنت بہی معنی ہے کہ طریقہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ ویسے یہ شرعاً فقہی اصطلاح میں فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، نفل، یہ فقہی اعتبار سے سٹیٹس بنتے ہیں 5 تو یہ واجب ہے یہ قربانی ہر اس بندے پہ جس کے پاس استطاعت ہے۔ وہ نہیں دے گا وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو جس بندے نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے وہ اپنے بال نہیں ترشوائے گا، اور ان بالوں سے مراد یہ بال نہیں ہے، یہ تو ویسے ترشوانے منع ہے، یہ تو پورے 12 مہینے ہی ان کو کاٹنا تو منع ہے۔ ان بالوں سے مراد سر کے بال ہیں، مونچھوں کے بال ہیں، یہ جو نہ ترشوانے کے نا یکم ذی الحجہ سے قربانی تک۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے چلو بھی پہلے داڑھی کٹنے سے ہم چھوڑ دیں، یہ یکم ذی الحجہ تو لے کے 10 ہیں، یہ نہیں ہے، یہ تو پورے سال میں ہی منع ہے نا۔ تو ناخن ہیں، یہ بھی آپ نہیں ترشوائیں گے۔ یہ بنیادی طور پہ مشابہت ہے ان حاجیوں کے ساتھ کہ وہ ادھر رہ کر کے یہ معاملات کر رہے ہیں اور آپ قربانی کر کے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر کے ان کے ثواب کے اندر اللہ نے آپ کو حصے دار بنا دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ باقی یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بسا اوقات آپ نفلی قربانی کی طرف جاتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک اور کنسیپٹ میں کلیئر کر دوں۔ یہ کل پرسوں ایک ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے سوال بھیجا تھا۔ ایک ہے کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں اور آپ نے واجب ادا کرنا ہے، تو واجب آپ کا واجب جو ہے نا 20-25 ہزار سے بھی ادا ہو رہا ہے اور 2.5 لاکھ کا ویڑا لے کر کے بھی ادا ہو رہا ہے۔ اب اس میں ترجیح کس کو ہے؟ ترجیح یہ ہے، ٹھیک ہے قربانی کا جانور اچھا ہونا چاہیے، لیکن بعض دفعہ نمود و نمائش بھی بیچ میں ٹانگ اڑاتی ہے۔ وہ جو نمود و نمائش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ درمیانی راہ چلیں، اور جو پیسے ادھر سے بچتے ہیں وہ پیسے آپ اپنے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کون کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، میرے علاقے میں کون بیوہ ہے تو کون یتیم ہے، اور نمود و نمائش میں نہ پڑیں، قربانی بھی ہو جائے گی آپ کی، اور ادھر سے جو پیسے آپ کے بچیں گے وہ کسی نہ کسی غریب کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ یہ ہے مسلک اعتدال۔ لیکن یہاں پہ ایک اور ڈنڈی لوگ مارتے ہیں، وہ ڈنڈی یہ مارتے ہیں کہ قربانی کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیسے اٹھا کر کے کسی غریب کو دے دیں۔ یہ دین کی بنیادی تقاضوں کے اور فطرت کے خلاف ہے بات۔ اگر آپ غریبوں کے اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو وہ زندگی کے جب آپ روزمرہ کی لسٹ بناتے ہیں تو ٹک کریں کون سی چیز فضول میں جا رہی ہے۔ وہ جو فضولیات ہیں نا ان کو آپ کاٹیں، اور وہاں سے اس بجٹ کو آپ کلوز کرتے 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 جو ہے وہ جو بچت کرتے کرتے آپ وہ غریبوں کی مدد کریں۔
بہت ساری زندگی میں فضولیات ہیں ہماری زندگی میں۔ ایک بندے نے کسی سے پوچھا نا کہ جی بس آپ اتنی تھوڑی سی انکم میں گزارا کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میرا بنیادی فلسفہ ہے کھانے کے لیے روٹی، پینے کے لیے پانی، بہت لمبے چکر نہیں ہے، زیادہ ہو جاتا ہے گزارا۔ تو یہ جو فضولیات ہیں ان کو کاٹیں اور پھر غریب جو ہے اس کی مدد کریں۔ یہ جو بنیادی طور پہ آپ پوسٹیں دیکھتے ہیں نا، یہ وہ جو قربانی کی روح ہے اس کو مجروح کرنے کے لیے اور دین کی جو سوچ اور فکر ہے اس سے آزاد طبقہ جو ہے وہ وائرل کرتا ہے ان کو اور مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے۔ بھائی سب سے زیادہ غربت اس دور میں تھی جس دور میں کفن کے لیے کپڑے نہیں ملتے تھے، تو اس دور میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 10 سالہ مدنی زندگی میں قربانی کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو آج اگر کوئی یہ سوچ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی قربانی کو ایک طرف کر کے جو ہے آپ غریبوں کی مدد کریں، تو جو فضولیات ہیں ان کو چھوڑ کر کے ہم یہ کہیں گے کہ آپ فضولیات کو چھوڑ کر کے آپ غریبوں کی مدد کریں۔ فون آپ کے پاس 20,000 کا ہو یا 1.5 لاکھ کا ہو، کام اس نے وہی کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ دین کی جو روح ہے اس کو مجروح ہونے سے بچائیں۔ ایک اور مسئلہ سربراہ جو خاندان ہے اس کے حوالے سے بعض دفعہ چیز آتی ہے۔ شہروں میں تقریباً بال بچہ ہر بندہ تقریباً انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو اگر ان کے پاس اپنا الگ سے سلسلہ ہے تو وہ اپنی قربانی الگ سے دیں گے، اور بسا اوقات ہم نفلی قربانی دیتے ہیں اور واجب کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس صورت میں کہ اپنے کسی فوت شدگان میں سے کسی ایک بندے کی نیت کر لیتے ہیں اور اپنی قربانی نہیں دیتے ہیں۔ یہ بھی شرعاً جائز اور درست نہیں ہے، یہ شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اپنی قربانی دیں کیونکہ آپ کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ نفلی قربانی ہمت ہے تو دے دیں بسم اللہ، اور ہمت نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جس طرح نفلی قربانی کا، جس طرح آپ جو ہے ظہر کے 4 فرض چھوڑ دیں اور آخری 2 نفل جو ہے وہ نیت باندھ لیں، تو وہ جو فرض پڑھنے تھے وہ آپ نے پڑھے نہیں ہیں، تو نفل جو ہے نا ان کا کیا ہے؟ یہ چند بنیادی جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی حوالے سے ہم باقی ایک اور مسئلہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوندے کے حوالے سے مسئلہ ایک چلتا ہے، جی دوندہ ہے کہ نہیں ہے۔ 2 سال عمر پوری ہونی چاہیے ویڑے کی یا جو بھی جانور ہیں، اس میں دوندہ بسا اوقات یہ جس طرح کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں فلاں مٹی تیز ہے تو فلاں مٹی ٹھنڈی ہے، سیم اسی طرح جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، کوئی جلدی دوند نکال لیتا ہے، کوئی تھوڑا دیر سے دوند نکالتا ہے۔ اگر عمر اس کی پوری ہے تو بسم اللہ اس کی قربانی جو ہے وہ جائز اور درست ہے، لیکن یہ یقین ہو کہ عمر اس کی پوری ہے۔ اب بعض دفعہ وپاری شپاری وہ ویسے بلف مارتے ہیں، جی پوری ہے جی عمر، اچھا بھلا ہوتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں یار اچھا ہے ٹھیک ہے، تو آپ بات پہ یقین کر لیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ اب منڈی میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن کم ہی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بات کرے اور وہ بات، تو اس لیے آپ ظاہری نشانی جو ہے، ہاں گھر سے لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ عزیز ہے، اس نے فلاں پالا ہوا ہے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال بنیادی جو وہ ہے وہ 2 سالوں کی بات ہے۔ دوند ایک ظاہری علامت ہے، ظاہری عیوب سے، نقائص سے پاک جانور، یہ بنیادی قربانی کا فلسفہ ہے۔